وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ایسی صلاحیتیں کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ مثال کے طور پر یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہیں، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت انسان کے ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حالانکہ ان کے آنکھیں بھی انسان سے بڑی بڑی ہیں، ایسے جانور ہیں، دل بھی ان سے بڑے ہیں انسان سے، دماغ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں بہت اعلیٰ درجے کی عطا کی، اس لیے کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کی ہے، یعنی اسی کی خدمت کے لیے ہے سب۔ اور اعلان بھی فرمایا کہ وجعلنا کل شیء، جو بھی چیز ہم نے بنائی ہے، جو بھی پیدا کی ہے، کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے۔ اور تم بھی آخر کسی کے لیے ہو، ذرا سوچو تم کس کے لیے ہو؟ تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب چیزیں دیکھ لیں کس کے لیے ہیں؟ یہ جانور ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کسی پر سواری کرتا ہے، کسی کا دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ان کے چمڑے کو استعمال کرتا ہے، ہر چیز استعمال۔ تو انسان جو ہے ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اس متاع حیات کو بسر کرے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی بڑی اہم ہے، ایک لمحہ بڑا اہم ہے، نہ جانے کس وقت اجل آ جائے، یعنی مقرر کیا ہوا وقت آ جائے، اور اس کے بعد اسے اس زندگی کے لیے پھر کھڑا کیا جائے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا جو شگون ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی کھرا کھوٹا، حق اور باطل اس پر واضح کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، ہاں وہ کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو۔ خیانت کرنا بری بات ہے، دیانت داری اچھی چیز ہے، وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ اچھے اخلاق کی علامت ہے، اور وعدہ خلافی برے اخلاق کی علامت ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اب اختیار انسان کا اپنا ہے کہ وہ کس چیز کو اپناتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن ہم ایسا نوشتہ لے کر آئیں گے، لکھا ہوا ہوگا، جو صاف صاف کتاب کی شکل میں ہوگا، اور سامنے رکھ دیں گے لا کے ہر شخص کو، یعنی اس کے پورا کا پورا اس کا سارا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے، اور کہیں گے کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو زیادتی نہیں فرمایا، جیسا انسان نے کیا ویسا ہی وہ بھگتے گا۔ اور فرمایا کہ من اہتدی، جو شخص ہدایت کو اختیار کرے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس کی یہ ہدایت اس کے اپنے لیے ہی کام آئے گی، اس کے اپنے لیے مفید ہوگی، اس کو ہی فائدہ پہنچائے گی اس کی وہ ہدایت جو اس نے دنیا میں اختیار کر لی۔ ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، یعنی اس دنیا میں راستے کو، صحیح راستے کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر
غلط راہوں کو جس نے اختیار کر لیا، ومن ضل، جس نے گمراہی کو اختیار کیا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ کا کیا بگڑے گا، کسی اور کا کیا بگاڑے گا، اپنے آپ کو ہی برے انجام سے دوچار کرے گا، یا لہذا سنجیدہ ہو کر زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ دیا، کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ انسان کے سامنے ہدایت نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا جو پہلا انسان آیا وہ بھی کون تھا؟ پیغمبر تھا اللہ کا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، ننگا رہتا تھا اور ایسے بس رہتا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کی ہے، ڈارون کا نظریہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، یہ انسان بہت یعنی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے کیے کا پھل پائے گا، جیسا عمل کیا ویسا نتیجہ وہ ملے گا۔ اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور پھر فرمایا ہے کہ ہم کسی قوم کو، کسی فرد کو عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ کس صورت میں؟ حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں اس قوم کو، یعنی اللہ نے پہلے حجت تمام کی ہے، حجت تمام کی ہے۔ کوئی بھی قوم ہے اس کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اس نے ہدایت پیش کی ہے لوگوں کے سامنے، اور جب لوگوں نے رسول کو جھٹلا دیا، ابھی محترم قائد صاحب سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے کہ جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کی چیخ و پکار سنے گا، جہنم دھاڑ رہی ہوگی ایسے کہ جسے ابھی پھٹی جاتی ہے، اور داروغہ سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، ارے بھائی کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والے نہیں آیا تھا؟ قالوا بھلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے تو اسے یہ کہا پیغمبر کو، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں اتاری جو تم پیش کر رہے ہو، ایسی۔ تو دیکھیں جب اللہ نے پھر کیا کیا، پھر ایسی قوموں کو عذاب نہ دیتا تو کیا دیتا، دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ اور ہے کہ فَكَذَّبْنَا، ہم نے تو جھٹلا دیا اللہ کے پیغمبر کو اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں اتاری جو تم پیش کر رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم کسی قوم کو ہلاک کر عذاب دینے والے نہیں تھے، سزا دینے والے نہیں تھے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ اس قوم میں کوئی رسول مبعوث نہیں کرتا۔ رسول بھیجا، ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی، پیغمبر نے خود عمل کر کے دکھایا، نمونہ پیش کیا، اور جب قوم نے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے، حالانکہ پیغمبر اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے، تمام جہانوں۔ تو محترم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، حق کو اختیار کریں، اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو قائم کرنے والے بنیں، دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ یہ ذمہ داری بھی ہم پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، ہدایت اللہ نے محفوظ کر لی، وہ ذمہ داری خود لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے خود لے لی، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ زبردیر کا 1500 سال ہونے کو ہے، دیکھ لیں اسی طرح سے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی، آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزرا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کے 650 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اتنے عرصے میں ہی وہ کتاب انجیل جو تھی وہ بدل ڈالی، اس کا حلیہ بدل دیا۔ تو یہ ہدایت بھی ہے کہ اب ہدایت کو سمجھنے والے اس کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین.